اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی بنیادی سوال کہ وحدت اسلامی کا نقشہ راہ کیا ہے، یعنی در حقیقت وحدت اسلامی اگر ایجاد ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وحدت اسلامی، وحدت بین المسلمین یا وحدت بین المؤمنین، یعنی وحدت جس کا اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو و اہل ایمان کو حکم دیا ہے، اس کی اگر ہم مراحل کی تفکیک کریں نظریاتی طور پر تو وہ یوں اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے ہم وحدت مشترکات کے مقام تک پہنچیں، سب سے پہلے آ کر عملی منشور بنائیں اور منشور تدوین کرنے کے بعد مشترکات کو متعین کیا جائے علماء کی مدد سے، آئیڈیالوجیکل طریقے سے، نقشہ راہ کے طور پہ بنیادی ترین اصولوں کو قرآن کی مدد سے، روایات کی مدد سے، اور علماء بیٹھیں اور متفق ہوں، مشترکہ محاور پر، مشترکہ محوروں پر متفق ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد ان مشترکہ محوروں کی تبیین و تبلیغ کا سلسلہ ہے و ان کی ترویج کا مسئلہ ہے، و اس کے لیے ایک باقاعدہ منظم طریقے سے ایک نقشہ راہ کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے وحدت کی تبلیغ کی جائے، کس طرح سے مختلف کانفرنسز رکھی جائیں، سال میں کتنی دفعہ وحدت پر کام کیا جائے اور کس طرح سے کام کیا جائے تاکہ تمام مسالک کے مابین و تمام مسالک کے افراد تک وحدت اسلامی کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا جائے اور آئندہ کے لیے انہیں لاہ عمل بھی دیا جائے۔ جب وحدت مشترکات کی ترویج و تبلیغ و عملی سلسلہ قائم ہو جاتا ہے تو دوسرا مرحلہ جو ہے وہ پھر آتا ہے وحدت نظام کا، کہ ایک نظام اللہ نے، خداوند کریم نے قرآن کریم میں انبیاء کی بعثت کا مقصد نظام الہی کا قیام ہے۔ اگر وحدت قائم ہو جاتی ہے تو اس کا اگلا مرحلہ نظام اسلامی کے قیام کا ہے۔ اگرچہ نظام اسلامی کے قیام میں ایک جو مشترکہ مسئلہ ہے وہ اصل نظام اسلامی کا قیام ہے، جس پر تمام مسالک و مکاتب الحمدللہ متفق ہیں، چونکہ قرآن کریم نظام دیتا ہے، رسول اللہ نظام لے کے آئے ہیں۔ ممکن ہے اس میں جزئی اختلاف پایا جائے نظریاتی طور پہ، لیکن کلی طور پہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس نظام اسلامی کے لیے بہترین نمونہ عمل رسول اللہ کی ذات ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حکومت اسلامی کا قیام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اس پر تمام مسالک متفق ہیں۔ اگر اسی نظام اسلامی کی اسی شکل کو اگر آج تبیین کیا جائے، ترویج کیا جائے، اسی نظام ولایت رسول اللہ کو، نظام امامت رسول اللہ کو آپس میں بیٹھیں، علماء بیٹھیں اور آ کر اس کی عملی صورتحال کو تبیین کریں، ترویج کریں، درحقیقت پہلے اس کو بحث کریں، گفتگو کریں اور اس کی جزیات کو معین کریں اور رسول اللہ کی پیروی میں آ کر نظام اسلامی کی تبیین کریں، توضیح دیں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو بیدار کریں نظام اسلامی کے قیام کے لیے، کہ لوگ خود نظام اسلامی کو اہمیت دیں، نظام اسلامی کو، وہ نظام جو رسول اللہ کا نظام ہے، اس نظام کی طرف اگر سارے بڑھتے ہیں مل جل کر تو، اور بیداری اور شعور کے نتیجے میں، تو یہ ایک بہت آسان اقدام ہوگا۔ بعض لوگ اسی مسئلے میں، وحدت نظام کے مسئلے میں آ کے کہتے ہیں کہ مثلا فلاں مسلک اس نظریے کا قائل ہے، فلاں مسلک اس نظریے کا قائل ہے، اور اس کو درحقیقت ایک رکاوٹ بنا لیتے ہیں۔ درحقیقت حالانکہ وحدت اسلامی کے راستے میں نہ فقط یہ رکاوٹ ہے، بلکہ وحدت اسلامی کے راستے میں ایک بہت بڑا انگیزہ، ایک بہت بڑا مقصد یہی نظام الہی کا قیام ہے، اللہ کے نظام کی طرف بڑھنا ہے۔ تو اس کو نہ فقط رکاوٹ نہ بنایا جائے، بلکہ اس کو در حقیقت ایک حکمت عملی کے طور پہ، ایک مقصد کے طور پہ وحدت اسلامی کے قیام میں مد نظر رکھا جائے، اور پھر بحث و گفتگو کے بعد عملی رائے حل تک پہنچا جا سکتا ہے، چونکہ تمام مسالک رسول اللہ کی سیرت پر متفق ہیں۔ رسول اللہ نے جو نظام قائم کیا، اس نظام کی جزیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس نظام کے طریقہ کار کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی نظام کو پھر آ کر امت رسول اللہ کے اندر اجرا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اس کا عملی رائے حل ممکن ہو سکتا ہے۔ تو نظام اسلامی تک کا عمل، یعنی وحدت اسلامی سے لے کر نظام اسلامی تک کی طرف بڑھنا،
در حقیقت یہ ایک ایسا اقدام ہے جو رسول اللہ کو بھی خوش کرے گا، رسول اللہ کی بھی رضایت کا باعث ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی عبدیت کا یہی تقاضا ہے، عبودیت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم اس طرف بڑھیں۔ اور یہ وہ کام ہے، وہ یہ پربرکت کام ہے، یہ وہ بنیادی ترین وظائف میں سے ہے جس کے لیے امت کو وحدت اختیار کرنی ہوگی، نظریاتی طور پہ بھی متحد ہونا ہوگا اور عملی طور پہ بھی متحد ہونا ہوگا، مشترکہ دشمن کی شناخت کرنی ہوگی۔ آج کے دور میں ہماری ضرورت اور ہمارے دین کے بنیادی اصولوں کو قائم کرنا ہوگا، تکفیریت کا خاتمہ کرنا ہوگا، تکفیریت کے مقابل میں قیام کرنا ہوگا، تعصب پسند، شدت پسند سوچ کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور در حقیقت اس قرآنی دین اور قرآنی آئین کے مطابق ہمیں مل بیٹھنا ہوگا، دلوں میں محبت ایجاد کرنا ہوگی، اور در حقیقت وہ تمام امور جن سے نفرت ایجاد ہوتی ہے اس سے دوری اختیار کرنا ہوگی۔ ممکن ہے علمی اختلاف، نظریاتی اختلاف، تاریخی اختلاف ممکن ہے پایا جائے، لیکن اس کا مطلب ہرگز تفرقہ اور اہانت نہیں ہونا چاہیے کسی کی، بلکہ مقدسات کا احترام اور مقدسات کی اہانت نہ کرنا در حقیقت سب کا فریضہ ہے۔ کوئی کسی مسلک کو تعصبی بنیادوں پر نہ دیکھے، ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے قلب میں گنجائش ہو، محبت ہو، احترام ہو، اور سب ایک ہو کر یہ کام کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے علماء اس کا عملی نمونہ بنیں، علماء آ کر یہ اقدام کریں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ لوگ، عوام اور مختلف مسالک میں متصل مومنین اس کی طرف بڑھیں گے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو چلتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سارے راستے خداوند متعال دکھائے گا۔ جب ہم وحدت اسلامی کے قیام کی کوشش کریں گے، جو اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کے دین کا بنیادی اصول ہے، تو خداوند متعال ہمیں اس کے اگلے راستے، عملی راستے بھی دکھا دے گا۔ یعنی ایک کام ہم نے کرنا ہے، وہ ہے وحدت اسلامی کے لیے کوششیں، باقی کام خداوند تبارک و تعالی نے انجام دینا ہے، یعنی ہمیں اس کی طرف رہنمائی فرمانی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔